اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ انہی دنوں میں حج کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ ان کے علاوہ مثلاً دیگر مہینوں میں حج کے مناسک ادا کریں گے، جیسے ہم رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ہم حج کی نیت کر لیں، مکہ یا عرفات میں اپنی مرضی کے مطابق قیام کرے تو یہ حج نہیں ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، حج اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے جس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اسی لیے ذو الحج کا مبارک مہینہ جب آئے تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق حج کا ارادہ رکھیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ذو الحج کا مہینہ، ذو الحج کا معنی کیا ہے؟ حج والا مہینہ، یعنی وہ مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ جس طرح رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نیک اعمال کی جزا عام دنوں سے زیادہ کر دیتا ہے، اسی طرح ذو الحج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کی جزا اور بدلہ عام دنوں کی نسبت بڑھا دیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، رمضان کریم کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ذو الحج کے پہلے عشرے میں اللہ اور اس کے رضا کے لیے نیک کام کرنے سے اس کو بھی اجر و ثواب زیادہ دیتا ہے، یعنی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سے دن؟ آپ نے فرمایا کہ حج کے ذو الحج کے پہلے عشرے میں۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں پریشانیوں کو دور کرے اور اس وظیفے کے صدقے آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ ذو الحج پہلے عشرے میں کسی بھی دن ان 10 دنوں میں اس وظیفے کو نماز عصر کے بعد کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ ذو الحج کے مبارک مہینے میں اس وظیفے کو بعد نماز عصر 101 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مبارک نام یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو کو آپ نے 113 مرتبہ نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ اول آخر کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کسی بھی میٹھی چیز پر یا گندم یا چاول پر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اتنی برکت آپ کے رزق میں عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، ان دونوں ناموں کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے اور 113 مرتبہ اس کی تسبیح نکال لینی ہے۔ بعد نماز عصر اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ جو ہی آپ اس وظیفے کو کریں گے اللہ پاک آپ کے گھر میں بارش کے، آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگا دے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وظیفہ اچھا لگے، ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے وہ بہن بھائی جو اس وظیفے سے محروم ہیں اس کو کر اپنے زندگی کے دنوں کو سنوار لیں۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔